برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے اور مجھے بھی امن جافیہ کے صدر نے فون پہ کہا کہ اس طرح سے ہم ایک تعزیتی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، ایران کے روحانی پیشوا اور صدر ابراہیم ہاشمی ریزی اور فارن منسٹر کے ساتھ جو ساتھ میں کہتا ہوں ایک بڑی قدآور شخصیات جو ہیں، کس حالات میں کس انداز سے یا سازش کہہ سکتے ہیں یا اس کو کوئی حادثہ کہہ سکتے ہیں، ابھی کلیئر پکچر تو وقت نہیں آئی ہے۔ تو اس گھڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا ایسے ماحول میں جب کہ پوری دنیا ایک طرف تھی اور ہمارے جو صدر ریشی تھے صاحب تھے وہ ایک طرف تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں ایک نام پیدا کیا اور جس طریقے سے انہوں نے امریکہ اور یہاں تک کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کی، اور جب آپ کو ایک مہینہ پہلے پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے اور حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیقات جاری ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ پوری دنیا کے جتنے بھی صدور ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی ہیں وہ مذمت کر رہے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ روس ہو، چائنا ہو، یہاں تک کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا دیگر جو ممالک ہیں، انہوں نے بھی ایک دن کا سوگ کیا، جھنڈے کو سرنگوں کیا اور پوری طرح سے وہ ساتھ تھے اس دکھ کی گھڑی میں۔ اور میں ہندوستان کے وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہندوستان کی حکومت کا، جیسے انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ہمارے ایک اچھے دوستانہ تعلقات تھے اور بڑے اچھے تعلقات تھے، اور یہ تعلقات انہوں نے کہا کہ ہماری دوستی بھی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی قوم کو بھی جاتا ہے اور باقی ممالک کو بھی جاتا ہے، لیکن اس دکھ کی گھڑی میں یہ سب سے بڑی مذمت یہی ہے۔ اس وقت ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ مرنے والوں کی جبی روشنی ظلمات میں کس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ یہ صدر کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے جو ساتھ ان کے ساتھ جو تھے، جو انہوں نے جان دے دی، میں تو کہوں گا شہادت ہے ان کی۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین سے نوریان آفتاب پرواز کہتے تھے، زمین سے نوریان آفتاب پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ اس سے بڑی شرمندگی، سب سے نذرانہ عقیدت کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں نے صدر سے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے ایک میٹنگ آج سے 2 دن پہلے کی تھی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جمعہ کے دن تمام مسائل کے لوگ، تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہم سب مل کے اس چیز کی مذمت کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں۔ یہ جو ہمارا نقصان ہوا یہ پوری دنیا کا ہوا ہے، لیکن جو پونڈ سے جو میسج آئے گا یہاں سے، اس کل کشمیر میں زبردست جلوس بھی نکلے، لیکن کیونکہ یہاں پہ میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کی اراکین کمیٹی کو اور صدر کو کہ جس بردباری سے، دور اندیشی سے یہاں کے حالات کو دیکھ کر وہ یہ کر رہے ہیں، ہماری پوری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ نے جس بردباری سے، دور اندیشی سے، میں کہتا ہوں امن اور آشتی سے آپ یہ کر رہے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں، اور آپ یہاں پہ تعزیتی پیغام دے دیں۔ سب سے بڑا نذرانہ عقیدت یہی ہوگا کہ یہاں سے جموں کشمیر سے اور یہاں سے ہندوستان سے ایک میسج جائے دنیا میں کہ جموں کشمیر میں اگر ایسی شخصیات کی روحانی طاقتوں کی اگر جان جاتی ہے تو اس کے بارے میں مذمت بھی ہوگی، اور آج ہم اس سٹیج سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر تو یہ حادثہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سازش ہے اس کے لیے انکوائری ہونی چاہیے، جیسے روس کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ کورٹ میں چھوٹے چھوٹے وکیل ہمیں یہ کہتے ہیں دیکھیں جی 2 جہاز 3 جہاز ہیں، 2 بچ گئے، 1 کیسے ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں اوپر کے نکل کے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ خدشات دور ہونے چاہیے۔ ہندوستان کے میں وزیر اعظم سے بھی گزارش کروں گا اور ہندوستان کی فارن منسٹری سے بھی گزارش کروں گا، باسیط ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے، ایک انسانی حقوق کا باشندہ ہونے کے ناطے، کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پوری دنیا میں ہوئی ہے۔
یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، یہی سے بڑی خلاف ورزی اور ہیومن رائٹ وائلیشن یا مانو جاتی ادھیکاریوں کا النگن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ لوگ، اگر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر کے بعد وہ ایٹمی تجربہ کرنے جا رہے تھے، ایک بہت بڑی طاقت جو کسی کے آگے جھکا نہیں، ڈرے نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا اس دکھ کی گھڑی میں ہم پورے بلا لحاظ و مذہب بلا مسلک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں سب کو مل جل کے ایک جب میں ابھی صدر سے بات ہو رہی وہ کہہ رہے تھے ہم جمعے کے دن کریں گے یہاں پہ، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں چاہوں گا تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کے آ کے مذمت کریں، لیکن جب ہم سب مل کے کریں گے نا اس میں ایک وزن بنے گا، اس میں وزن ہوگا۔ میں ادھر بیٹھ کے ہم 4 آدمی کر لیں، اس میں وزن نہیں ہے۔ اگر ہم نے ہندوستان کو، دنیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو بتانا ہے تو پھر ہمیں مل کے یہ مذمت کرنی پڑے گی، اور ہم چاہیں گے ہندوستان کی حکومت سے کہ آپ نے بڑا اچھا میسج دیا ہے، تمام کنٹریز نے دیا ہے، لیکن آپ بھی ایک ایسا بیان دے دیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے۔ اس لیے آؤ مل جل کے ہم یہاں پہ صبر و تحمل سے کام لیں، مل کر رہیں، اتحاد رکھیں اس دکھ کی گھڑی میں۔ سب ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب لوگ ساتھ ہیں، پورا ہندوستان جیسے پرائم منسٹر نے دیا سب ساتھ ہیں۔ اور میری سب سے بڑی نذرانہ عقیدت یہ ہوگا کہ ہمیں نہایت صبر سے، صبر و استقلال سے یہاں پہ بیٹھ کے مذمت بھی کرنی ہے، اور اپنا پیغام ہندوستان کو یہاں تک کہ دنیا اقوام متحدہ تک، یونائٹڈ نیشن تک پہنچانا ہے۔ ایسے حالات ہیں اور ہمیں بولنا پڑے گا، ہم نہیں بولیں گے۔ اگر وہ زندہ رہنا ہے تو امیر کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پشتیوں میں آسماں بن کر رہو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے، یہ نقطہ سیکھا میں نے ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں، مر گئے بدن سے۔ چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر جدا ہو اپنی کرن سے؟ سورج کی کرنیں تو آتی ہیں، ان کی کرنیں آئیں گی صدر کے، ان کے بھی، لیکن ہم نے اس کو محفوظ رکھنا کیسے چل رہا ہے۔ میں آپ حضرات کا بہت کیونکہ میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، میں آیا ہوں، اگر کوئی نادانی میں کوئی بات نکل گئی تو معافی درخواست کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔